السلام علیکم۔ آج ہم کچھ ایسے بیانات دیکھ رہے ہیں جو مچھلی کے کاروبار اور تجارت کے حوالے سے ہیں۔ جی، اور یہ جو مواد ہمارے پاس ہے یہ خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب اقتباسات پر مبنی ہے۔ بالکل، اور ان میں کچھ باتیں تو ہیں آپ دیکھیں سیدھی سادی معاشی پالیسی کی لگتی ہیں، لیکن ساتھ میں کچھ دعوے ایسے بھی ہیں جو کافی حیران کن ہیں۔ ہاں وہی تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان فراہم کردہ باتوں کو ذرا کھول کر دیکھیں، سمجھیں کہ کیا نکات ہیں اور ان کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ ایک منصوبے کا ہے۔ ایک کہا گیا ہے کہ عظیم ترین مچھلی کا کاروبار بنانا ہے۔ جی، اور شرط یہ کہ وہ صرف امریکی مچھلی پر مشتمل ہو۔ صرف امریکی مچھلی، اور ساتھ ہی ایک اور بڑی بات، چینی مچھلی کی درآمد پر 100% یا شاید 200% ٹیکس۔ جی، 100 یا 200%، یہ بہت بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف کوئی عام ٹیرف نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ایک طرح سے یہ تو عملی طور پر ایسا لگتا ہے جیسے چینی مچھلی کی درآمد کو مکمل طور پر روکنے کی ہی کوشش ہو۔ صحیح، یعنی صرف معیشت کا معاملہ نہیں رہا یہ۔ نہیں، ماخذ میں جو فرق بتایا گیا ہے امریکی بمقابلہ چینی مچھلی کا، وہ بہت واضح ہے۔ یہ ایک قسم کی قومی ترجیح دکھاتا ہے۔ اچھا، یہ پہلو اہم ہے، اور اسی فرق کو یعنی امریکی بمقابلہ چینی مچھلی والے فرق کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے خود امریکی مچھلی کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ جی، اور وہ خصوصیات بھی کافی منفرد ہیں۔ ہاں، مثلاً یہ کہا گیا کہ ہماری مچھلیاں صاف ستھری ہیں، مضبوط ہیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ جی، معیار کی بات ہو سکتی ہے، لیکن پھر آگے کہا گیا اور شاید زیادہ ذہین بھی ہیں۔ ذہین مچھلی۔ بالکل، میں نے بھی جب یہ ذہین مچھلی والی بات پڑھی تو پہلا خیال یہی آیا کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کا کیا سیاق و سباق ہے۔ یقیناً یہ بیان جو ہے یہ عام تجارتی پالیسی سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔ یہ تو امریکی پیداوار کی نوعیت پر ایک طرح کا ویلیو ججمنٹ ہے، ایک قدر کا فیصلہ ہے۔ صحیح۔ صفائی یا مضبوطی، چلیں وہ تو معیار کے پیمانے ہو سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن ذہانت؟ جی، ذہانت کا ذکر اس پوری گفتگو کو بالکل ہی ایک مختلف سمت دے دیتا ہے۔ یہ روایتی مچھلی یا تجارت پر ہونے والی بحث سے اب دیکھیں بہت ہی الگ ہے۔ واقعی بہت الگ ہے، اور پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ذاتی قصہ بھی ہے۔ اچھا؟ ہاں، ایک دعویٰ ہے کہ میں نے پہلی مچھلی خود پکڑی، بہت بڑی تھی، وزنی، ٹھیک ہے۔ جس کے اندر ایک ہیرا تھا۔ کیا مچھلی کے اندر ہیرا؟ جی، اور پھر یہ بھی کہ یہاں تک کہ مچھلیاں بھی مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ اوہ، یہ تو بالکل ہی غیر معمولی بات ہے۔ اسی کہانی کی طرح لگتا ہے نا؟ بالکل، یہاں ایک خاص پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ کیسا پیٹرن؟ دیکھیں، ایک طرف تو ٹھوس معاشی پالیسی کی باتیں ہیں، جیسے وہ ٹیکس والی بات، ہاں، 100 یا 200% ٹیکس۔ اور دوسری طرف یہ انتہائی ذاتی اور سچ پوچھیں تو ناقابل یقین قسم کے دعوے ہیں، جیسے مچھلی میں ہیرا ملنا یا مچھلیوں کی محبت کا دعویٰ کرنا۔ اور ماخذ میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ جی ہاں، یہی اہم بات ہے۔ یہ غور طلب ہے کہ کیسے ایک نسبتاً خشک موضوع جیسے معاشی پالیسی اسے ایسی انتہائی ذاتی اور ڈراماٹک کہانیوں سے ملایا جا رہا ہے۔ شاید اسے زیادہ یادگار بنانے کے لیے یا زیادہ جذباتی؟ ہو سکتا ہے۔ یہ روایتی سیاسی یا معاشی گفتگو کا انداز تو بالکل نہیں ہے، یہ ایک بہت مختلف حکمت عملی لگتی ہے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو جوڑیں، ایک طرف تو وہ منصوبہ ہے کہ صرف امریکی مچھلی کا کاروبار ہو، جی، چینی مچھلی پر بہت بھاری ٹیکس، بالکل، پھر امریکی مچھلی کے بہتر حتیٰ کہ ذہین ہونے کے دعوے، ہاں، اور دوسری طرف یہ ہیرے والی مچھلی کا ذاتی تقریباً ناقابل یقین قصہ اور مچھلیوں کی محبت کا ذکر۔ جی، ان سب کو ملا کر کیا تصویر بنتی ہے؟ مطلب اس سب کا کیا مطلب نکالیں ہم؟ دیکھیں، اگر ہم صرف اسی مواد پر رہیں جو ہمارے پاس ہے تو لگتا ہے کہ یہ بیانات ایک مخصوص معاشی حکمت عملی یعنی وہ درآمدی ٹیکس والی بات، جی، اس کو بہت ہی ذاتی، بہت غیر معمولی اور یہاں تک کہ کچھ افسانوی رنگ لیے ہوئے دعووں کے ساتھ ملا کر پیش کر رہے ہیں۔ یعنی ذہین مچھلی، مچھلی کی محبت، مچھلی میں ہیرا۔ بالکل، اصل نقطہ یہ امتزاج ہی ہے کہ کس طرح ٹھوس پالیسی تجاویز کو ایسی کہانیوں کے ساتھ بنا گیا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی،
جب معاشی پالیسی کے اعلانات اور اس قسم کی آپ کہیں انتہائی غیر معمولی ذاتی کہانیاں ایک ہی گفتگو کا حصہ بن جائیں، تو یہ پیغام پہنچانے کے انداز کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ہاں، اور شاید اس کے پیچھے جو بھی حکمت عملی ہو اس کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر یقیناً غور کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے جس پر سامعین بھی سوچ سکتے ہیں۔